بریلوی دوست ہیں بریلوی مسلک کے, تو وہ مطلب شرک اکبر کے قائل ہیں بہرحال. تو انہوں نے مجھ سے جی بات کہی کہ جیسے تم اہل حدیث کہتے ہو کہ کوئی شخص قادر ہو سامنے موجود ہو تو ہم اسے دعا جیسے مدد مانگ سکتے ہیں, ورنہ وہ شرک ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو پھر جیسے کہ اگر مان لیجیے میرے سامنے کوئی لنگڑا شخص ہے, سوری میرے سامنے کسی شخص کے ہاتھ نہیں ہے, کوئی شخص ایسا کیا ہے ایسا اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے, وہ شخص کے ہاتھ نہیں ہے, یعنی کہ ہاتھ نہیں اس ہے, اوکے کے ہاں جی دونوں ہاتھ نہیں ہے, اللہ نے اسے معذور بنایا ہے. تو میں اس کو بولتا ہوں بھائی تو لکھ لکھ میرے لیے کچھ لکھ, تو کیا یہ بولنا بھی شرک ہو جائے گا؟ یا کوئی شخص کے پاس پیر نہیں ہے, یا فار ایگزامپل کہ میں ایک کمرے میں بند ہوں, مطلب کہ میں ایک کمرے میں بند ہوں اور میں چلاتا ہوں مجھے بچاؤ, لیکن مجھے پتا ہے میری آواز دور دور تک سننے والا نہیں, یہ شرک ہے. میرے سوال یہ شیخ سرفراز فیضی کی فضل اسماعیلی سے وہ بھی دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ قادر سے مانگنا چاہیے, تو قادر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کی قدرت اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں غیر قادر سے نہیں مانگنا چاہیے, تو غیر قادر سے نہ مانگنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز نہیں طلب کرنا چاہیے ما لا یقدر الا اللہ, جس کی قدرت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں. تو اب اگر کسی سے ہم کچھ کہتے ہیں کہ لکھ دو, اور وہ کہتا ہے کہ وہ تو جو ہے وہ اس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے, وہ اس سے لکھ نہیں سکتا ہے, تو یہ جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں یہ اس سے ایسی چیز نہیں مانگ رہے جس کی قدرت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں رکھتا ہے. پوری بات سمجھنی چاہیے, ورنہ اس طرح کی غلط فہمی ہو جائے گی لوگوں کو کہ جب ہم کہتے ہیں غیر قادر سے نہیں مانگ سکتے, تو غیر قادر سے ہماری مراد یہ نہیں ہوتی ہے کہ جو عاجز ہو اس سے نہیں مانگ سکتے. غیر قادر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسی چیز کا طلب آپ بندے سے نہیں کر سکتے ہیں جس کو دینے کا اختیار سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. جیسے مریض کو شفا دینا, شفا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, تو شفا اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے. جیسے ہدایت توفیق دینا, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, تو بندے سے ہدایت توفیق طلب نہیں کی جا سکتی ہے. رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, کس طرح سے؟ ما فوق الاسباب طریقے سے. تو جو آپ کسی اگر لولے آدمی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں چیز لکھ کر کے دے دے, سوال یہ ہے کہ آپ اس سے ما فوق الاسباب طریقے سے مانگ رہے ہیں, جو سپر نیچرل طریقہ ہے, بیانڈ دا نیچر طریقہ ہے, اس سے طرح سے مانگ رہے ہیں, یا آپ اس سے ما تحت الاسباب طریقے سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے لکھ کر کے دے دے. مطلب جیسے کہ ایک بات سمجھے, جیسے کہ وہ شخص کے ہاتھ نہیں ہے نا, تو اس کے وہ ما فوق الاسباب ہو گئے نا, اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے نا. وہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ کیسے مانگ رہے ہیں؟ آپ ما فوق الاسباب طریقے سے مانگ رہے ہیں. میں سامنے روم میں ہے, اس شخص میں سامنے روم میں میں بولتا ہوں وہ شخص کے ہاتھ نہیں, لکھ نہیں سکتا ہے, مذاق میں کسی طرح سے بھی جو بھی ہو میرا, تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ تو سامنے میرے موجود ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا, میرے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتا. آپ میں نے جو سوال کیا وہ کیا ہے کہ آپ اس سے ما تحت الاسباب طریقے سے مانگ رہے ہیں یا ما فوق الاسباب؟ ما تحت الاسباب, ما فوق الاسباب تو آپ سمجھتے ہیں نا جی, ما تحت الاسباب. تو ما تحت الاسباب طریقے سے مانگنے کو شرک نہیں بولتے ہیں. شرک کہتے ہیں ما فوق الاسباب طریقے سے مانگنا. اور قدرت کو جو معاملہ ہے جو آپ نے قادر کہا, تو قادر سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس کو غیر اللہ سے طلب کرنا. اب لکھنے کی قدرت اللہ تعالیٰ نے بندے کو دی ہے, تو اگر کسی سے آپ کچھ لکھنے کے لیے طلب کرتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں دیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ شخص تو لکھ نہیں سکتا نا, اس کو تو ہاتھ ہی نہیں تو لغو ہے آپ کا عمل, وہ شرک نہیں ہے, وہ لغو ہے. آپ ایک لغو کام کر رہے ہیں, ایک لغو آپ کام کر رہے ہیں. اگر آپ یہ اس کو ما تحت الاسباب طریقے سے مانگ رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے, یہ لغو چیز ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ وہ ما فوق الاسباب قوتوں کا حامل ہے, جو ہے وہ لولا ہے, پھر بھی ما فوق الاسباب طریقے سے وہ لکھ کر کے آپ کو دے سکتا ہے. اگر اس کو آپ ما فوق الاسباب طریقے سے قادر مان رہے ہیں تو پھر تو یہ شرک ہو جائے گا. اگر آپ اس کو ما فوق الاسباب طریقے سے قادر مانتے ہیں کہ وہ بچے یہ لولا ہے لیکن ما فوق الاسباب طریقے سے وہ آپ کو لکھ کر کے دے سکتا ہے تو پھر تو یہ شرک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو ما تحت الاسباب طریقے سے مانگ رہے ہو تو یہ شرک نہیں ہے, لغو چیز ہے, فضول کی بات ہے, مطلب لایانی چیز ہے. اور امام مومن کو لایانی چیز بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, کہ مومن جو ہے وہ لغو چیزوں سے بھی بچتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آدمی شرک ثابت کرنے کے لیے, اپنا شرک ثابت کرنے کے لیے آدمی کہاں سے دلیلیں لے کر کے آتا ہے. اس قسم کی دلیلوں سے آپ کو اپنے لوگوں میں سے اس قسم کی دلیلوں سے سمجھنا تھا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جیسے سے دعا کرنی ہے. یہ جو بات پیش کر رہے ہیں یہ جو بات پیش کر رہے ہیں لولے والی, ایسا تو مشرکین اور اہل بدعت دونوں کرتے ہیں. ویسے مجذوبین ٹائپ ہوتے, پاگل, اپنگ اور جو ہے گندگی لگی ہوئی, اور اس کو بھی جا کر کے ڈنڈوت کرتے ہیں, اس سے بھی مانگتے ہیں.
تو اب اگر وہ پاگل آدمی ہے نا اور پڑا ہوا ہے اور اس کو مجذوب کامل سمجھا ہوا ہے یا پہنچا ہوا بابا یا بھگوان سمجھا ہوا ہے اور ہے مجذوب ہے پاگل، یہاں ہاتھ کیا، وہاں تو دماغ ہی نہیں ہے، لیکن اس سے ایک عقیدہ رکھ کے مانگا جا رہا ہے کہ بھائی یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے اور ما فوق الاسباب طریقے سے دے گی اور اس سے مدد مانگو، تو شرک ہے وہ۔ تو اگر کوئی لولا لنگڑا ہے، کوئی قبر پہ لل مجاور بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد جا کر کے پہنچے ہوئے ہیں اور ما فوق الاسباب طریقے سے اس سے مدد مانگ رہے ہیں اور لکھنے کو کہہ رہے ہیں کہ لل لکھ کے دے دے گا، اور اس کو کوئی مجذوب کامل ہو، کوئی پیر کامل ہو، کوئی بھگوان اور کوئی پہنچا بابا سمجھا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر شرک ہے، پھر شرک ہے وہ جی گناہ کر کے بعد ہم لوگوں کو نہیں چلے گی، پھر وہ شرک۔ میرے اس بات اس میں ایک اہل حدیث عالم ہے پاکستان کے پڑوسی ملک کے توصیف راشدی صاحب، انہوں نے بولا کہ جیسے کہ اگر میں میری امی مان لیجیے کہ میری امی فار ایگزامپل تو وہ پاکستان کے، انہوں نے بولا کہ اگر وہ پاکستان میں ہے لیکن وہ سعودی عرب میں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی والدہ سعودی عرب میں فار ایگزامپل، اور میں ان کو بنا فون سے مدد مانگتا ہوں گھر پہ بیٹھے میرے روم کے اندر، تو یہ شرک ہو جائے گا، تو بات کہاں تک صحیح ہے؟ تو دیکھیے اصل میں نا جب کوئی اہل حدیث آدمی اس طرح کی بات اگر کہہ رہا ہے تو اس کے مختصر جملے کی تشریح کی جائے گی، اور وہ تشریح وہ ہوگی جو ہم لوگوں نے بھی بیان کیا کہ جیسے کہ اگر میں کمرے کے اندر خلاصہ یہ ہے، دیکھیے خلاصہ یہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے نا اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا اعتقاد کیا ہے۔ کسی کے پاس ہاتھ نہیں ہے اور اسے لکھنے کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کا اعتقاد کیا ہے؟ کیا اس کا اعتقاد یہ ہے، شیخ سرفراز نے اس کو کور کیا گیا، آپ کو اس کا خلاصہ میں کر رہا ہوں، اگر اس کا اعتقاد یہ ہے کہ اس آدمی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہاتھ ہوئے بغیر بھی یہ لکھ کے دے سکتا ہے، یا ہاتھ ہے تو انگلی حرکت میں کیے قلم چلائے بغیر ایسے لکھ کے دے سکتا ہے، تو یہ شرک ہوگا۔ لیکن اگر اس کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ لکھ کے نہیں دے سکتا ہے، اس کے پاس ہاتھ ہے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، نہ اللہ نے اس کو کوئی طاقت دی ہے، پھر بھی اس سے مدد مانگ رہا ہے، تو یہ لغو ہے، یہ بیکار کی بات ہے، یعنی اس کا اعتقاد نہیں ہے، یہ اس کو لغو کہیں گے کہ یہ بیکار کی چیز ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ اس کی حماقت ہے، اس کی بیوقوفی ہے، یا وہ ٹائم پاس کر رہا ہے، یا یہ بےہودہ بات کر رہا ہے، یعنی لائنی بات کر رہا ہے۔ تو اصل ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اعتقاد کیا ہے۔ آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ اسباب سے اوپر جا کے کچھ کر سکتا ہے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کا اعتقاد ایسا نہیں ہے تو آپ ایک فضول کام کر رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جی جیسے کہ اچھا میں اس مثال میں ایک چینج کرنا چاہتا ہوں، ابو حنیفہ بھائی ایک منٹ، میں اس مثال میں چینج کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ لکھنا جو ہے نا یہ ایک انسان کر سکتا ہے، انسان کی کرنے والی چیز ہے، یہ لکھنا عام طور پہ انسانی کیپیسٹی کے اندر والی چیز ہے یہ۔ آپ ایسا کریے، اسی مثال میں چینج کر کے یہ بنا دیجئے کہ اولاد دینا، کہ کوئی شخص کسی سے کہہ رہا ہے کہ اولاد دے دو، اولاد دینا کوئی انسان کے ہاتھ کے اندر انڈر میں چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اولاد۔ تو کیا کوئی شخص اللہ کے علاوہ اوروں سے کہے مجھے اولاد دے دو، جھولی بھر دو، اولاد دے دو، ہمارے اولاد نہیں ہے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ ہاں، تو وہ قدرت نہیں رکھتا ہے۔ تو یہاں پر لکھ کے دینا، لکھنا یہ ایک انسان کی قدرت کے اندر کی چیز ہے، عام طور پر انسان کی قدرت کے اندر کی چیز ہے۔ تو یہ مثال میں وہ بھی چینج کرتے ہیں ہم لوگ، تو ایک اور واضح ہو جائے گا جواب واضح ہو جائے گا۔ جی باقی اور باقی ساری باتیں جو مشاکل نے کہی ہے وہ سب بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، میں مزید کے طور پر یہ بات ایڈیشنلی مینشن کر رہا ہوں۔ جی بس میں نے آخری میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں، جیسے کہ مان لیجیے میں بالکل بند کمرے میں ہوں، میری والدہ ایگزامپل کے طور پہ امریکہ میں انڈیا میں ہوں، ٹھیک ہے نا، میں اپنی امی کو بولتا ہوں، حالانکہ بس فون کچھ بھی نہیں، ایگزامپل دے رہا ہوں، میں بولتا ہوں مجھے پانی دے دیجیے امی، ٹھیک ہے نا، اور امی میری امریکہ میں زندہ ہیں، ٹھیک ہے نا، امریکہ میں، تو کیا شرک ہے کہ نہیں؟ فون پہ نہیں، فون پہ نہیں، امی پانی دے دو اور امی سن رہی ہے، اور امی امریکہ کے اندر ہے بیٹھی ہوئی۔ میں نے جو جواب بتایا ہے ابھی وہ دوہرا دوں، کفایت بھائی آج میں نے مختصر کر دیا تھا۔ دیکھیے آپ نے کسی کا حوالہ دیا پہلے کہ انہوں نے کہا شرک ہے، ان کے کہنے کا مطلب کیا ہوگا؟ وہی بات پھر یہاں لوٹ کے آئی نا کہ وہ جو پانی مانگ رہا ہے امی سے نا، اس کا کیا عقیدہ ہے؟ یعنی امی سے پوری بھی نہیں ہے، امی وہاں موجود بھی نہیں ہے، وہ امریکہ میں ہے اور امی ہندوستان میں ہے، اور یہاں سے اپنی والدہ سے پانی طلب کر رہا ہے، تو اپنی والدہ کے سلسلے میں یہ پانی طلب کرنا کس عقیدے کے تحت ہے؟ اگر اس عقیدے کے تحت ہے کہ ما فوق الاسباب طریقے سے والدہ اس کو پانی دے دیں گی، اپنی والدہ کو کوئی ولیہ کوئی پہنچی ہوئی سرکار سمجھ رہا ہے اور اس طریقے سے وہ مانگ رہا ہے، تو وہ چیز شرک ہے۔ اور جیسا کہ سرفراز بھائی کفایت بھائی دونوں نے بات واضح کی کہ اگر یوں ہی وہ ایسے کہہ رہا ہے، اس کا کچھ عقیدہ نہیں ہے، وارفتگی میں، ہاں بے خیالی میں اور ازراہ محبت اس کی یاد میں ایسے کہہ رہا ہے اور اس طرح کا کوئی اعتقاد نہیں ہے، تو وہ پھر ایک مطلب وہ چیز ہوگی، لعنی چیز ہوگی۔ تو یہ دو باتیں ہیں۔ تو اگر عقیدہ ہے تو شرک ہوگا،
اور اگر عقیدہ ویسا نہیں ہو تو شرک نہیں ہوگا، پھر لغو ہوگا. جی زید بھائی، اہل حدیث عالم نے اگر ایسی بات کہی ہے تو اس کی اس بات کو اس تشریح پر محمول کریں گے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ وہ ہے نہیں، تو اس لیے اس تشریح میں محمول کی جائے گی اس کی بات.